گنتی اور اس کا 8واں باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ جب تو چراغوں کو روشن کرے تو 7 چراغوں کی روشنی شمعدان کے سامنے ہو۔ چنانچہ ہارون نے ایسا ہی کیا، اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمعدان کے سامنے روشنی پڑے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور شمعدان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پائے سے لے کر پھولوں تک گھڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا۔ جو نمونہ خداوند نے موسیٰ کو دیا اسی کے موافق اس نے شمعدان کو بنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کرنا، اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خطا کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا، پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائیں اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو صاف کریں۔ تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا لے، اور تو خطا کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا، اور تو لاویوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کرنا اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کرنا، پھر لاویوں کو خداوند کے آگے لانا۔ تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لاویوں پر رکھیں، اور ہارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانے، تاکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے پر رہیں۔ پھر لاوی اپنے اپنے ہاتھ بچھڑوں کے سروں پر رکھیں، اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا، تاکہ لاویوں کے واسطے کفارہ دیا جائے۔ پھر تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا، اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزراننا۔ یوں تو لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا، اور لاوی میرے ہی ٹھہریں گے۔ اس کے بعد لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کریں، سو تو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران، اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بالکل دے دیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے انہی کو ان سبھوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹھی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھے، کیا انسان کیا حیوان، میرے ہیں۔ میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹھوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے۔ اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو ہارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں، تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا، جو کچھ خداوند نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا۔ اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے، اور ہارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانا، اور ہارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے۔ سو جیسا خداوند نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے لیے اندر حاضر ہوا کریں، اور جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں، اور کوئی خدمت نہ کریں۔ لاویوں کو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا۔